السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، پارہ نمبر 6، چھٹواں پارہ۔ اگر آپ اس پارے کو انالائز کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سورہ نساء کا کچھ حصہ آپ کو ملے گا اور سورہ مائدہ کا ایک بہت بڑا حصہ آپ کو ملے گا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 سے اگر آپ آیت نمبر 176 تک پڑھیں گے تو یہ حصہ آپ کو ملے گا سورہ نساء کے آپ کو ملے گا 6ویں پارے کے شروع کے حصے میں۔ اس کے بعد سورہ مائدہ شروع ہوتا، تو گویا کہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ دونوں کا حصہ مل کر آج کا یہ جو ہم آپ کے سامنے پارہ پیش کرنے جا رہے ہیں، 6واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ تو 6واں پارہ، اگر آپ اس سے پہلے جو کچھ باتیں میں نے جو آپ کو بتائی تھی، ایک مرتبہ اس کو آپ ریفریش کر لیجئے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، سورہ آل عمران بھی مدینے میں نازل ہوئی، سورہ نساء اور سورہ مائدہ یہ چاروں صورتیں بھی مدینے میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے اندر غالباً میجر پارٹ یہودیوں سے ڈسکس کیا گیا، درمیان میں عیسائیوں کا ذکر آ ہی جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے ریلیٹڈ کچھ ذکر آ جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں میجر پارٹ عیسائیوں سے ریلیٹڈ ہے، گاہے بگاہے یہودیوں کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں اکثر دیکھیں گے آپ کہ اس کے اندر مکس ہوتا ہے، اہل کتاب کا ذکر، یعنی کبھی یہودیوں کا ذکر آیا تو کبھی عیسائیوں کا، کبھی یہودیوں کا ذکر آیا تو کبھی عیسائیوں کا۔ یہ دو صورتوں کے اندر گویا کہ دونوں قوموں کا ذکر بار بار آئے گا اور مکس ہو کر تھوڑی دیر کو آپ کو گاہے بگاہے ملتا رہے گا۔ لیکن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں میجر پارٹ کسی ایک قوم کا ہوگا، ضمنی طور پر کوئی دوسری قوم کا ذکر آ جائے گا۔ یہ ترتیب آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مدینے کے اندر مسائل بہت ذکر کیے گئے اور مدینے کی اکثر صورتیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، جو مکے میں صورتیں نازل ہوئی وہ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان میں سے جو سب سے بڑی صورتیں ہیں وہ سورہ انعام اور سورہ اعراف کی، اور اعراف سورہ انعام سے بھی بڑی ہے۔ اب مکے کے اندر اسلوب جو ہوتا ہے وہ توحید، رسالت، آخرت، اللہ کا تعارف، رسولوں کا تعارف، آخرت کا تعارف، کیونکہ اگر یہ بیسک فنڈامنٹلز ہیں، اگر ایک آدمی اگر ان چیزوں کو نہیں جانے گا، بیسک فنڈامنٹلز کو اگر آدمی نہیں جانے گا، تو ظاہر بات ہے بعد میں اس کو مسئلے مسائل احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے عقیدہ، پہلے فاؤنڈیشن ضروری ہے، بعد میں عمارت ٹھہرتی ہے۔ تو پہلے عقیدہ ضروری ہے، پھر اس کے بعد مسئلے مسائل۔ تو مکے کے اندر اسلوب آپ کو ملے گا توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ آدمی کا پہلے فاؤنڈیشن اچھا ہو جاتا ہے تو بعد میں اس کو اسلام پر چلنا بہت آسان ہوتا ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں اس کو اسلام کی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ نساء کے اندر آپ دیکھیں گے جو آخری کا حصہ ہے، 6ویں پارے میں شروع کا حصہ چونکہ سورہ نساء کا ہے، اور کچھ آیتیں سورہ نساء کی آخری سورت کے آخری آیتیں آپ کو 6ویں پارے میں ملیں گی۔ تو یہاں پر خاص طور سے عیسائی حضرات اور اہل کتاب یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے جو نبیوں کو ستایا، انہوں نے تاریخ میں جو جرائم کیے، تاریخ اعتبار سے انہوں نے جو غلطیاں کی، جو انہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب میں سے جو یہودی تھے، ان کو باقاعدہ ڈرا کر، پہاڑوں سے ڈرا کر ان کو دھمکایا گیا، یہاں تک کہ تورات پر عمل کرنے کے لیے ابھارا گیا،
اور جو عیسائی حضرات ہیں اور جو یہودی حضرات ہیں، ان سب کا ایک عجیب عقیدہ یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حالانکہ قرآن مجید ہمیں عقیدہ بتاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے۔ اور میرا ایک بیان ہے، تقریباً 52 دلائل یعنی 52 دلیلیں، 52 پروفز جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ جیزس نیور ڈائیڈ، جیزس الائیو، اور بائبل سے کئی ریفرنسز میں نے دیے، قرآن مجید سے بھی بہت سارے میں نے ریفرنسز دیے اور میں نے حوالے دیے، قرآن مجید سے بھی حوالے دیے، یہاں تک کہ بائبل سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال نہیں ہوا، وہ زندہ ہے۔ اور عقلی اعتبار سے کئی دلائل اس کے اندر میں نے دیے، ایک مرتبہ اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں گے تو ڈیٹیل مل جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر تفصیل سے رد کیا ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں یہ سورہ نساء کا آخری پارٹ جو 6ویں پارے کے شروع میں آپ کو ملتا ہے، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ انہوں نے نہ قتل کیا نہ انہوں نے سولی پر لٹکایا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّمَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، یہ تو بس اٹکلیاں لڑا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی یقینی علم ہے ہی نہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو قتل کیا ہی نہیں، یقینی طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، دیکھیں کتنی لاجک دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ایمان لا لیں گے۔ آج یہودیوں کے عبادت خانے کھلے ہوئے ہیں، عیسائیوں کے چرچز ابھی بھی باقی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب تک عیسائی اور یہودی پورے کے پورے ایمان نہیں لائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت نہیں ہوئی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ آئیں گے، اور آنے کے بعد پورے لوگ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی گمراہ ہیں وہ سب اپنی گمراہی کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر آئیں گے، اور جو نہیں آ سکیں گے وہ تباہ ہو جائیں گے، پوری دنیا کے اندر ایمان ہی ایمان ہو جائے گا۔ اس وقت پر عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوگی۔ تو اس میں ایک لاجک دی جا رہی ہے کہ سنگاگ کھلنا اور چرچوں کا باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہے، اور پورے لوگ جب ایمان لائیں گے تبھی ان کی موت ہوگی۔ تو قرآن مجید میں بہت ہی کلیئر ہے، اور یہی گفتگو ہوتے ہوئے آخری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو قرآن مجید برہان ہے۔ سورہ بینہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب تفرقہ کرتے ہیں بینہ آ جانے کے بعد، یعنی کھلی کتاب آ جانے کے، ان کو معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے۔ انہوں نے جو کتابیں پڑھی تھی ان کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ نبی آنے والے، ان کو یقین تھا، اس کے باوجود بھی وہ جانتے بوجھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نساء کا جب اختتام ہو رہا ہے
छठवें पारे के शुरू में तो कह रहे कद जाअकुम बुरहान, कद जाअकुम बुरहान, देखो तुम्हारे पास दलील आ गई, देखो तुम्हारे पास दलील आ गई, फिर भी तुम सही रास्ते पर नहीं आ रहे हो, फिर देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। इस तरीके से सूरह निसा का इख्तिताम होता है। फिर उसका सूरह मायदा, आप जानते हैं सूरह मायदा के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें हलाल और हराम के मसाइल बहुत ज्यादा है। शुरू में ही आप देखेंगे तो कौन से जानवर हलाल है, कौन से जानवर हराम है, के वक्त पर क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। फिर इसी तरीके से सूरह मायदा नंबर 5 आयत नंबर 3 में तो हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह वल मुनखनिकतु वल मौकूदतु वल मुतरद्दियतु वन नतीहतु वमा अकल सबउ इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिहा अला नुसुबि व अन तस्तक़सिमु बिल अज़लाम। यानी मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वाज़ेह तौर पे बता दिया कि जानवरों की कौन सी किस्में हराम है। इसी तरह क्या क्या चीजें तुम्हारे लिए मुर्दार हराम है, बहता हुआ खून तुम्हारे लिए हराम है, और खंजीर का गोश्त तुम्हारे लिए हराम है, और इसी तरीके से जो गैरुल्लाह के नाम पर दबा किया जाए वो हराम है। और उसके बाद आगे जब आप बढ़ते हैं तो उसमें तहारत में किस तरीके से तहारत होती है और तहारत नहीं होती है, उसके अंदर जायज और नाजायज के पहलू बताए गए। अहले किताब में से शादी किनसे हो सकती है और किनसे नहीं हो सकती है वो मसाइल बताए गए। जब आप पहुंचते हैं आयत नंबर 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ पर आपको एक और हकीकत मिलती है, वो ये है कि यहूदियों को मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से एक किताब मिली थी, एक लिखी हुई चीज मिली थी। ये वजह के कुरान मजीद में तौरात के साथ तहरीफ का वर्ड आया, इंजील के साथ तहरीफ का वर्ड नहीं आया। क्यों? इसलिए कि इंजील के लिखे जाने का या जमा किए जाने का या लिख कर दिए जाने का जिक्र नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं वहां पर क्या है, युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादी, सूरह मायदा में आप पढ़ रहे हैं, वहां आप देखिए उसके अंदर आपको मिलेगा युहर्रिफूनल कलिमा अन मवादिही फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिही। यानी मतलब ये कि जो दिया गया था उसमें तो उन्होंने तहरीफ की, तब्दीली की और याद भी नहीं रखा, भूल गए। अब जो ईसाई हैं वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फनसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुकिरू बिही, तो यहाँ पर तहरीफ का वर्ड नहीं आया, क्योंकि इंजील के जमा किए जाने का या लिख कर दिए जाने का तौरात के बारे में है कि तख्तियां दी गई, वैसा इंजील के बारे में लिख कर दिए जाने का जिक्र नहीं है। तो इसलिए वहां पर तो भुला दिया उन्होंने जो उनको याद करवाया गया था। तो इस तरीके से देखा आपने कि सूरह मायदा के अंदर यहूदियों का और ईसाइयों का कॉम्बिनेशन के साथ उनके जराइम जिक्र किए जा रहे हैं। और इसी तरीके से फिर उसके बाद जब आप पहुंचते हैं आयत नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32, तो यहाँ पर आपको तारीख में हाबिल और काबिल ने जो कत्लो गारत गिरी की थी उसके बारे में बताया जा रहा है कि देखो कत्ल एक जुर्म होता है, नाहक किसी का कत्ल करना, तो जराइम का जिक्र किया जा रहा है, जराइम की रोकथाम के लिए उभारा जा रहा है, जराइम पर ज़र्ब लगाई जा रही है, किसी को कत्ल कर देना, नाहक कत्ल कर देना। फिर उसी एक कॉन्टेक्स्ट में आयत नंबर 32 में मिन अजल ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। सूरा मायदा नंबर 5 के आयत नंबर 32 में दहशतगर्दी हराम, किसी भी मासूम पर अत्याचार करना, किसी को भी सताना। इस्लाम तो वो रिलीजन है जिसके अंदर गीबत हराम है, तो किसी मासूम को मारने की इस्लाम कैसे इजाजत दे सकता है? दहशतगर्दी का नाम और निशान
قرآن اور صحیح حدیث میں آپ کو نام و نشان نہیں ملتا دہشت گردی کا، جو اسلام چغل خوری، غیبت، آڑے نام رکھنے کو حرام قرار دیتا ہے، کیا وہ اسلام دہشت گردی کی اجازت دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 پڑھنے سے پتا چلتا ہے ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد حرابہ یعنی بغاوت کرنا، خون خرابہ کرنا۔ آدمی کے پاس کچھ طاقت نہیں ہوتی لیکن وہ حاکم کے خلاف بولتا ہے، بغاوت کرتا ہے، ملک میں فساد قائم کرتا ہے، تو قرآن مجید میں سختی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو بغاوت کا کام کرتے ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جانی چاہیے، اور ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ جن کے اندر یہ بغاوت، جرائم کرنے کا، ڈاکہ زنی کرنے کا، چوری کرنے کا جس کے اندر خیال آتا ہے وہ خیال ہی دب جائے۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 33، 34، 35 پڑھیے، تفصیلات ملیں گے۔ پھر اس کے بعد آگے بتایا گیا اللہ سے قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ نیک اعمال کے ذریعے سے، ایمان اور عمل کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ وسیلہ یعنی کہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد آگے کی آیت میں بتایا گیا کہ چوری کرنے کو حرام قرار دیا گیا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان سب کے ہاتھ کو، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹا جائے۔ سورہ مائدہ کے اندر علماء اکرام نے کہا کہ اس کے اندر انسان کے ضروریات کے 5 چیزیں، جس کو ضروریات خمسہ کہا جاتا ہے، یعنی 5 ایسے چیزیں جو انسان کے بنیادی چیزیں، جیسے آدمی کے دین کی حفاظت، آدمی کے مال کی حفاظت، پھر اسی طرح سے آدمی کے جان کی حفاظت، اور آدمی کے عزت کی حفاظت، اور آدمی کے عقل کی حفاظت۔ سورہ مائدہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر بتایا گیا دین کی حفاظت، سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 51، 52، 53، 54، وہاں پر بتا دیا گیا کہ دین کی حفاظت کے لیے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، تفصیلات بتایا گیا۔ عزت کی حفاظت، محسنین کہا گیا سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 5 میں کہ جب شادی ہو تو دیکھ لو کہ پاک دامن ہونا چاہیے، یعنی اخلاق کا اچھا ہونا چاہیے۔ مال کی حفاظت، چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے تاکہ ایک آدمی جب معلوم ہو کہ میں یہ چوری کرنے پر میرے ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں تو 100 مرتبہ سوچے گا، نتیجے میں وہ چوری کا خیال اس کے دل سے چلا جائے گا۔ چوتھا یہ ہے کہ آدمی کے جان کی حفاظت، سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 میں بتایا گیا ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور اسی طرح عقل کی حفاظت، سورہ مائدہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب پینے کو کنڈم کہا، کنڈم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، یعنی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو۔ خمر کہتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو ڈھانپ لے، انسان کی عقل کو معاف کر دینے والی۔ نشے کی وجہ سے انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، نتیجے میں انسان صحیح اور ضعیف اور صحیح اور غلط کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے خاص طور سے اس آیت کے اندر تو دیکھیں آپ نے انسان کے جو ضروریات خمسہ ہے، 5 چیزوں کی فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں اس کو، یعنی بنیادی طور پر اسلام یا شریعت آتی ہے تو انسان کے 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت اور اس کے دین کی حفاظت۔ پھر اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو اس میں اہل کتاب کے مختلف قسم کے جرائم بتائے گئے کہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہاتھ بند ہے کیا؟ ید اللہ مغلولہ، نعوذ باللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے راہ میں خیرات کرو، صدقہ کرو، تو بعض یہودیوں نے اس زمانے میں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غلت ایدیہم، تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے۔ پھر عیسائی کہہ رہے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ 3 میں سے ایک ہے کہہ رہے ہیں۔ اب یہی مضمون کی بات یہی پارے کے شروع میں سورہ نساء کے آخری میں،
سورہ نساء جب ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 171 میں بتایا گیا، وہاں پر بھی دیکھیے آپ، یہاں پر بھی دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ غلو انسان کو انسان کی عبادت کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ایکسٹریم میں مت جاؤ، جتنا بتایا گیا اس پر عمل کرو۔ حد سے زیادہ دینداری ایک ایسی چیز جس کا ذکر نہیں آیا، اپنی طرف سے دین کے نام پر نئے نئے چیزیں نکال کر محبت کا تقاضا کرتے ہوئے محبت 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 کے نام پہ آخری میں عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کر بیٹھے۔ اتنا غلو نہ ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو نہ ہو، اتنا زیادہ بڑھ چڑھ کر نہ چلے جاؤ کہ شرک میں چلے جاؤ، نعوذ باللہ۔ لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، وہ تو ایک اللہ کے رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام، وَكَلِمَةُهُ ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، ڈونٹ سے ٹرینٹی، تین ملا کر ایک خدا ہے یہ تصور مت رکھو۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکیلے ہیں۔ انتہو خیر لکم، رک جاؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اکیلے ہے۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، انا یکون لہ ولد، کہاں سے اس کے لیے بیٹا ہوگا؟ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، آسمان اور زمین کا وہ مالک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے بہترین کارساز ہونے کے لیے۔ تو عیسائیوں کے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیٹا بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ہوتے ہوتے انہوں نے کہا کہ تین ملا کر عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام یا روح اسپرٹ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ تین ملا کر ایک نیا فلسفہ انہوں نے بنایا۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے مریم علیہ السلام کو بھی غلو کرتے 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 الوہیت کے کچھ درجے پر پہنچا دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کھانا یاکلان الطعام، لاجک دے رہے اللہ تعالیٰ، وہ دونوں کھانا کیا کرتے تھے، یعنی جو کھانے کا محتاج ہوگا وہ ظاہر بات ہے لانے کا محتاج ہے، جو لائے گا کھائے گا، پھر اس کے بعد وہ قضائے حاجت کا محتاج ہے، جو اتنا محتاج ہے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد آخری میں ایک بنی اسرائیل جب منکر کو ٹوکنے سے وہ رک جاتے ہیں، برائیاں دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اور اس کے باوجود بھی وہ منکر کو ٹوکتے نہیں ہیں، تو آگے بتایا گیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام نے لعنت بھیجی، عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی۔ یہ وہ بنی اسرائیل کی وہ قوم کے تاریخ کے وہ قوم کے تذکرے ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کا راستہ چھوڑا تھا۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم منکر کو دیکھ کر خاموش نہ بیٹھیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہو سکے تو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش کریں، یا کم سے کم اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو زبان سے کہنے کی کوشش کریں، اگر وہ بھی نہ ہو سکتا ہے تو دل میں برا جانے۔ اور اسی طرح اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ نبیوں کے راستے کو اپنائیں، نبیوں کے خلاف جانا یہ ہٹ درمی کی علامت ہے، اور شریعت سادی اپنی طرف سے نہ کرے۔ سورہ مائدہ نمبر 5 کے آیت نمبر 44 میں کہ وہ شریعت کو نافذ کرنے کی طاقت پانے کے بعد کچھ اور نافذ کر بیٹھے، ہم ان لوگوں میں سے نہ بنے۔ اگر اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے تو شریعت پر چلنے کی پوری کوشش کرے۔ یہ ہے ہمارے لیے سبق سورہ مائدہ کا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔